کریں جی اور اس سے پہلے میں آپ کی اجازت سے قرآن کی ایک آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جناب چیئرمین صاحب امجد نیازی صاحب، یہ آپ کے لیے بھی اعزاز ہے، ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں اور یہ تاریخی کام ہم سے اس ایوان سے اللہ ایک بار پھر لے رہا ہے کہ محمد is not the father of any of your men but he is the messenger of Allah and last of the prophets and ever is Allah of all things knowing۔ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ ایک بار پھر اس ایوان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جو شاید ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب ایک آئین کا حصہ بنایا گیا کہ جو کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں، اور اس بنا پہ قادیانی جو تھے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ تو یہ جو ان کی ایک تجویز آج آئی ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں ایک جوائنٹ ریزولوشن کی شکل میں، پھر میں سب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ مجھے امید ہے انشاءاللہ جوائنٹلی پاس ہوگا، اور اس میں تمام پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز اور بھی جتنے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں سب کی طرف سے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاس کر لیا جائے گا۔ کہ جوائنٹ ریزولوشن یہ ہے کہ جناب اسپیکر، یہ ایوان حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام درسی کتب اور سرکاری اسکولوں میں جہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لکھا پڑھا یا پکارا جائے وہ اس طرح سے ہو، حضور اکرم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے آپ میری تجویز زیر غور لائیں گے، یعنی کہ ابھی ہماری تجویز ہو گئی، اور اس سے اپنی رولنگ میں شامل کر کے دنیا اور آخرت میں اپنی اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین صاحب۔ علی محمد خان صاحب، میں رات کو اتفاق سے آخری خطبہ پڑھ رہا تھا، اور آخری خطبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور میں فرمایا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہ آنا ہے نہ آئے گا، تو وہ ہمارے لیے ورلڈ آرڈر ہے۔ تو میں ریزولوشن جو ہے ہاؤس کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناؤ آئی پٹ دا ریزولوشن ٹو دا ہاؤس۔ دا کوشچن از دیٹ دا ریزولوشن از مووڈ بائی اڈاپٹیڈ۔ آل دوز ان فیور آف ریزولوشن may be ayes. All those against it may say no۔ تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس اہم موقع پہ سب پارٹیز۔ جی عبد القادر پٹیل صاحب جی۔ بہت شکریہ سر، آج انتہائی خوشی کی بات ہے۔ ہمارا ایمان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ہماری جان قربان، ان کے آل پر ہماری جان قربان۔ اور اس ایوان کو، اور واقعی آپ کو آج یہ اعزاز ملا ہے کہ یہ ریزولوشن اچانک آیا اور آپ کی صدارت میں پاس ہوا، علی محمد خان نے پیش کیا۔ سر 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننے والے کو غیر مسلم غیر مسلم غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ اور جب اس کی سمری پر میرے شہید قائد نے سگنیچر کیے تو انہوں نے یہ کہا کہ I know I'm signing my death warrants۔ اور جیل میں انہوں نے کرنل رفیع سے کہا، کتاب جیل کی آخری 323 دن، کہ کرنل صاحب قادیانی یہ کہتے ہیں کہ آج اگر میں جیل میں ہوں یا کسی عطاب میں ہوں۔ جی قادر پٹیل صاحب آپ جاری رکھیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے۔ آج اگر میں بھٹو صاحب نے کرنل رفیع سے کہا، جو انہوں نے اپنی کتاب آخری 323 دن میں لکھا ہے، کہ کرنل صاحب قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں آج جیل میں ہوں یا کسی عطاب میں ہوں تو میں ان کو کافر قرار دینے کی وجہ سے ہوں۔ تو میں آج یہ برملا اظہار کرتا ہوں، یہ بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گناہگار آدمی ہوں، لیکن میرے اس ایک نیک کام کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا، اور مجھے یقین ہے، مجھے اپنے فیصلے پر فخر ہے، اور یہ تھا میرا شہید قائد جس پہ مجھے فخر ہے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف کرے۔ اگر ہم اسی ایک نقطے کے اوپر امت مسلمہ اپنا ایمان پکا کر لیں کہ ہمارے جان و مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جی شکریہ جی۔ محترمہ نصرت واحد صاحبہ جی۔ مزاری صاحب، ایک اپوزیشن سائڈ سے، ایک گورنمنٹ سائڈ سے، اب ٹرن ہے گورنمنٹ سائڈ کی، اس کے بعد اپوزیشن کی طرف۔ کیوں عوام کی حالت دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بجٹ میں انہوں نے کیا کیا۔ عام آدمی جو ہے اس کو بجٹ کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ جب بجٹ پیش کی جاتی ہے تو اس سے اگر مہنگائی آتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے کپتان کی تعریف کروں کہ اس مشکل حالات میں جو معیشت کا پہیہ رک چکا ہے اس میں اپنے کپتان کی تعریف کروں، اس کی ٹیم کی تعریف کروں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جو کرونا کی صورتحال تھی جس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں آپ کنفیوز ہیں، ہم کیا کنفیوز ہیں؟ میرے کپتان، میرے پرائم منسٹر تو بالکل کلیئر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، آپ پورا ملک بند نہیں کر سکتے، بالکل کلیئر، اور وہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھ لیا۔ میرا تعلق سندھ سے ہے، اور سندھ میں ہم نے دیکھ لیا کہ جب ایک ہفتہ 10 دن جو نامراد علی شاہ صاحب انہیں جی اس پہ سیاست نہیں کرنی ہے جی خدا کا واسطہ۔ عطاءاللہ خان صاحب، کسی بھی آنریبل ممبر ہو، چیف منسٹر ہو، اس کے نام کو آپ نہیں بگاڑ سکتے۔ جی چیئرمین صاحب کوشش کروں گا، ٹھیک ہے چیئرمین صاحب کوشش کروں گا۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ جی اس پہ سیاست نہیں کرنی ہے اور بڑے رونے والی صورت بنائی، اور جب وہ چھوٹے چھوٹے شاپر آئے، شرم تو ان کو آتی نہیں ہے، ان کو شرم لفظ سے واسطہ ہی نہیں پڑا، تو وہ چھوٹے چھوٹے جو تیلے ہیں ان پہ تصویریں کھینچ رہے ہیں اور ان کو وہ تھوڑا سا اس میں آٹھا دے رہے ہیں، اور پھر کہا کیا جی ہم آپ کو گھر گھر راشن پہنچائیں گے، 8 ارب روپے کا راشن دیں گے، اور ہمارے ڈپٹی کمشنر کے ذریعے ہوگا، ہمارے چیئرمینز کے ذریعے ہوگا، ہمارے کونسلر کے ذریعے ہوگا۔ کراچی میں آپ پوچھیں، میری بات لوگ سن رہے ہیں اور بعد میں وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ کراچی میں آپ نے کتنا راشن دیا، کس کو دیا؟ کوئی ریکارڈ ہے کہاں سے آپ نے خریدا؟ کسی کو راشن ملا؟ نہیں ملا۔ ہم پریشان بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے ایم این ایز بیٹھے ہوئے کراچی کے، ہم پریشان تھے کہ ہم کریں گے کیا، کیونکہ کراچی میں وہ ایک ایسا شہر ہے جس میں امیر بھی رہتا ہے اور انتہائی غریب بھی رہتا ہے، جو 5 کلو آٹا گھر لے کے آتا ہے۔ یہ سارے اس بات کے گواہ ہیں۔ اچھا، وہ لوگ روزانہ ہمارے گھروں پہ آ رہے ہیں، تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک انیشیٹو لیا اور جو 12,000 روپے فی خاندان کو دیے، میں چیئرمین صاحب حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ وہ 12,000 روپے ہمارے لیے وہ ایک سکون کی گھڑی تھی، اور کراچی کے لوگوں نے اور ملک کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے، جی پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ چندہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ میرے پرائم منسٹر نے، میرے خان نے وہ کر دکھایا جو دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا۔ شوکت خانم اسپتال بنا کے جتنے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ اس طرح سے آپ ڈونیشن پہ یہ نہیں چلا سکتے، انہوں نے چلا کے دکھایا۔ لوگ اس پہ آج بھی ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی طرح ٹکٹ چور نہیں ہے، آپ کی طرح ٹکٹ بلیک نہیں کیے، آپ کی طرح بتے نہیں لیے۔ کراچی میں مرتے ہیں تو بھی بتا دینا پڑے گا، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی بتا دینا پڑے گا، اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بھی بتا دینا پڑے گا، اگر آپ گھر کے اندر جاتے ہیں تو بھی بتا دینا پڑے گا۔ انہوں نے تعصب کی اور فرقہ واریت کی حد کر دی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب سوات میں آپریشن ہوا اور انہوں نے سندھ بارڈر بند کیا،
کیا سوات کے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جائیں؟ یہ ان کا حق نہیں ہے؟ انہوں نے سندھ بارڈر بند کیا، نہیں آنے دیا. پھر جو کرونا میں تبلیغی جماعت کو انہوں نے جو پریشان کیا، بدنام کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. کئی واقعات ایسے ہیں کہ ان کو ایک مہینہ، ڈیڑھ مہینہ بند رکھا سندھ کے اندر. اب انہوں نے ایک بات کی، ہم تو کبھی ذاتیات کی بات نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے اگر جی آئی ٹی بنے تو میڈیکل کرنے پڑیں گے. بھائی صاحب ذرا جواب دے، یہ ڈیوڈ کا کیا معاملہ ہے؟ کون ہے یہ ڈیوڈ؟ اور یہ ڈیوڈ، میرا مطالبہ ہے کہ اس پہ ایک جی آئی ٹی بنائی جائے اور اس کا بھی میڈیکل ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ سنتھیا ریچی کی طرح وہ بھی چلا جائے اور پھر کہے کہ جی کوئی معاملہ ہوا ہے. تو بلاول ہاؤس کے اندر بھی اور باہر بھی سب کا میڈیکل وہاں بھی ہونا چاہیے. اچھا دوسری بات، اچھا میں جب اگر امریکہ کا صدر